قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور وہ نصیحت قرآن پاک ہے. آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے: اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 صفات کو بیان کیا ہے. پہلی صفت کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے. اب جو اس سے نصیحت حاصل کرے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. قرآن ایک کھلی کتاب ہے اور یہ نصیحت ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. اگر مسلمان اس نصیحت پہ عمل نہیں کرتا تو یہ مسلمان کی اپنی کمزوری ہے، لیکن وہ نصیحت موجود ہے. اسی طرح دوسری صفت کو رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور تیسری صفت رب تعالیٰ نے شاہ فرمائی کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے. جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ راہ ہدایت پر آ سکتا ہے. اور چوتھی صفت یہ شاہ فرمائی کہ یہ قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ میں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کے تحت فرمایا کہ یہ حکم عام ہے کہ قرآن مجید کو روحانی امراض کے علاوہ جو جسمانی امراض ہیں، یعنی کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا علاج بھی قرآن مجید ہے. اسی طرح جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی قرآن مجید ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام قرار دیا ہے. اسی طرح امام سید محمود آلوسی حنفی روح المعانی میں فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ بعض دل کی بیماریوں سے جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور کینہ دل کی بیماری ہے. حسد اور کینہ یہ دل کی بیماری ہے اور اس سے بعض جسمانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں اللہ ماشاءاللہ یہ حسد اور کینہ جسے اللہ محفوظ رکھے آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اور آگے امام آلوسی حنفی فرماتے کہ ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے جسمانی مرض کو جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے. مفتی محمد شفیع دیوبندی معارف القرآن میں لکھتے ہیں در حقیقت قرآن مجید ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ وہ قلبی یعنی دل کی بیماری ہو، خواہ وہ روحانی بیماری ہو، یا بدنی ہو یا جسمانی ہو، ہر بیماری کی شفا جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت اب اس پہ جو ہے وہ کچھ احادیث پر نقل کرتا ہوں کہ قرآن مجید کیسے شفا ہے. امام طبرانی نے حضرت ابو الاحوص سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ میرا بھائی اپنے پیٹ درد کی شکایت کرتا ہے، اس کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہے. اور وہ اپنے دور کے حکماء کے پاس گیا، ڈاکٹرز کے پاس گیا ہے اور انہوں نے تجویز کیا ہے کہ اس کو شراب دی جائے تو اس کا پیٹ درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ناپاک اور پلید شے میں شفا نہیں رکھی. اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ شفا 2 چیزوں میں ہے، قرآن مجید اور شہد.
اور دونوں لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث شفا ہے۔ امام ابن منذر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہے، میں اپنے سینے میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنثور میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے سور تھروٹ ہے، یعنی حلق میں درد ہے شدید۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اپنے اوپر لازم کر لو کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ درد دور ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے جہاں روحانی شفا عطا فرماتا ہے وہاں جسمانی شفا بھی عطا فرماتا ہے۔